شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ معزز ناظرین کرام، جب حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ میں من کنت مولا فہذا علی مولا ارشاد فرمایا تو بعض اصحاب نے اعتراضاً کہا کہ کیا ہم لوگوں کے لیے شہادت، توحید اور رسالت کی گواہی کا ادا کرنا اور نماز اور زکوٰۃ کا پابند ہونا کافی نہیں ہے جو اب ہم پر ابو طالب کے بیٹے کو علی کو بلندی اور بزرگی دی جاتی ہے؟ آیا یہ امر آپ کی جانب سے ہے یا خدا کی جانب سے ہے؟ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا قسم ہے اس کی جس کے سوا کوئی معبود نہیں کہ یہ امر خدا ہی کی جانب سے ہے۔ تو دوستو، علامہ اہل سنت شولبی اپنی تفسیر میں اور علامہ اہل حدیث نواب صدیق حسن بھوپالی اپنی تفسیر فتح البیان میں لکھتے ہیں کہ حدیث من کنت مولا فہذا علی مولا جب تمام اطراف اور چھوٹے بڑے شہروں میں پہنچ گئی تو حرس بن نعمان فہری خدمت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم میں حاضر ہوا، اپنی اونٹنی کو بٹھا کر آیا اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے کہنے لگا یا محمد، آپ نے ہمیں لا الہ الا اللہ کی شہادت دینے کا حکم دیا، ہم نے مان لیا۔ پھر آپ نے نماز پنجگانہ کا حکم دیا، ہم نے مان لیا۔ پھر آپ نے ماہ رمضان کے روزے رکھنے کا حکم دیا، وہ بھی ہم نے قبول کیا۔ پھر آپ نے حج اور اپنے اموال کی زکوٰۃ دینے کا حکم دیا، وہ بھی ہم نے قبول کر لیا۔ اس پر بھی آپ راضی نہ ہوئے، حتیٰ کہ آپ نے اپنے چچا کے بیٹے علی کے بازو کو بلند کر کے اس علی کو تمام انسانوں پر فضیلت دی، اور آپ نے کہہ دیا کہ جس کا میں مولا ہوں اس کا علی بھی مولا ہے۔ یہ حکم آپ کی جانب سے ہے یا اللہ کی جانب سے ہے؟ تو عرض کی یہ گفتگو سن کر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھیں غضب سے سرخ ہو گئیں، اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قسم ہے اللہ کی جس کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، یہ حکم اللہ کی جانب سے ہے، میری جانب سے نہیں ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 مرتبہ یہی ارشاد فرمایا تو حرس کھڑا ہو گیا اور یہ کہتا ہوا اپنی اونٹنی کی طرف چلا کہ جو محمد کہتے ہیں اگر یہ حق ہے تو اے اللہ ہم پر آسمان سے پتھر بھیج یا کوئی دردناک عذاب پہنچا۔ راوی کا بیان ہے کہ پس خدا کی قسم حرس اپنی اونٹنی تک نہیں پہنچا تھا کہ اللہ نے اسے آسمان سے پتھر مارا جو اس کے سر پر لگا اور پشت سے نکل گیا، وہ وہیں مر گیا۔ تو اللہ نے یہ آیت نازل فرمائی جس کا ترجمہ یہ ہے کہ ایک مانگنے والے نے عذاب مانگا جو منکروں کے لیے واقعہ ہونے والا ہے اور کوئی شخص اس کو روکنے والا نہیں۔ تو پیارے دوستو، اگر آپ مولا علی پاک کے فضائل و مصائب اور 14 معصومین علیہ السلام کی زندگی کے حالات و واقعات سننا چاہتے ہیں تو میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں، کیونکہ آپ کو میرے اس چینل پر ائمہ طاہرین علیہ السلام کی زندگی کے حالات و واقعات اور ان پر مبنی سچے واقعات دیکھنے کو ملتے رہیں گے۔